السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مقام جعرانہ میں انصار کا امتحان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد حنین، اسی طرح سے نخلا اور اوطاس کے علاقے میں مشرکین کو شکست دیتے ہیں، اور آپ نے ان کو شکست دینے کے بعد جب وہاں مال غنیمت جو حاصل ہوا تھا اسے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان میں تقسیم کرنے کے لیے مقام جعرانہ میں پہنچایا، اور تمام کے تمام صحابہ مقام جعرانہ پر جمع ہوئے، تو اس درمیان میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے، جس واقعے میں مسلمانوں کے لیے بہت سے دروس اور اسباق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حاصل شدہ مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کیا تھا تو آپ نے پہلے ایسے افراد کو مال دیا جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور ان کا تعلق مکہ مکرمہ سے تھا، جیسے ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح سے ایک ایسے شخص کو بھی آپ نے دیا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن مسلمانوں کے ساتھ تھے، جیسے صفوان بن امیہ، جو اس واقعے کے بعد مسلمان ہوتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ایسے لوگوں کے تالیف قلب کے لیے، ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے، اور جو مسلمان نہیں ہوئے ان کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے تھوڑا سا اگر ان کا مالی تعاون کر دیا جائے تو ایسی صورت میں اس میں کیا خرابی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو مقدم کیا، پھر اس کے بعد جو افراد آپ کے ساتھ موجود تھے، جن کی تعداد تقریباً 12,000 کے قریب تھی، ان میں سے کسی کو 300 اونٹ دیے، کسی کو 100 اونٹ دیے، کسی کو 50، کسی کو 40، اور بعد میں جب عمومی تقسیم کیا جانے لگا تو ایسی صورت میں ایک شخص کو 4 اونٹ اور 40 بکریاں ان کے حصے میں آ رہی تھی۔ 4 اونٹ اور 40 بکریاں ایک ایک شخص کو دے دی گئی، لیکن چند افراد کو دینے کے بعد وہ مال ختم ہو گیا۔ مال اتنا زیادہ نہیں تھا کہ زیادہ تعداد میں سب کو دیا جائے، اگر تھوڑا کم مقدار میں دیا جاتا تو ہر ایک کو مل جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو دیا، مکے والوں کو دیا، لیکن جو انصار تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، ان لوگوں کو نہیں دیا۔ حالانکہ انصار بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک رہے، فتح مکہ کے وقت بھی، اور حنین کے واقعے میں، اوطاس میں، نخلا میں۔ تو جیسے دوسرے فوجیوں کو مال غنیمت دیا جا رہا ہے، ویسے ان فوجیوں کو بھی ملنا چاہیے تھا، بلکہ یہ لوگ زیادہ حقدار تھے کیونکہ یہ انصار ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیا۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ لوگ مال لے لے کر جا رہے ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، دراہم ہیں، لوگ ایسے مال سمیٹ کر ادھر ادھر اپنے اپنے علاقے میں جا رہے ہیں، اور ہمارا نام پکارا ہی نہیں جا رہا ہے، ہمیں بلایا ہی نہیں گیا، ہمیں مال دیا ہی نہیں گیا۔ تو انصار آپس میں اس طرح سے کچھ باتیں کرنے لگے، آخر کیا وجہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑ دیا۔ تو ان میں سے بعض لوگ کہنے لگے اذا كانت الشدۃ فنحن ندعى، جب مسلمانوں پر بڑی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو جنگ کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے، وتعطى الغنائم لغيرنا، لیکن جنگ کے بعد جب مال جمع ہوتا ہے تو مال دوسروں کو دیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے انصار میں سے بعض افراد نے ایسی باتیں کہی، یہاں تک کہ بعض افراد یہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو دے دیا، اور ہو سکتا ہے شاید اب آپ مکہ ہی میں رہ جائیں گے۔ ایسے کچھ آپس میں گفتگو ہونے لگی، یہاں تک کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے، یہ لوگوں کی چہمے گوئیاں، لوگوں کی آپسی باتیں، یہ سب سننے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیں گے، آخر وجہ کیا ہے، کیوں یہ انصار کو بھلا دیا گیا؟ سب کو مال دیا جا رہا ہے، 300 اونٹ ایک ایک آدمی کو دیا جا رہا ہے، ہمیں ایک اونٹ بھی نہیں، جبکہ جنگ میں ہم سب سے آگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الحي من الانصار قد وجدوا عليك في انفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي اصبت، قسمت في قومك واعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الانصار منها شيء۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو ساتھی انصار ہیں ان کو تھوڑا سا عجیب محسوس ہو رہا ہے، کچھ الگ دکھائی دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا، آپ نے وہ مال اپنی قوم میں تقسیم کر دیا، اور عرب کے دوسرے قبائل کو بھی دیا اور بہت دیا، اگر کسی کو نہیں دیا تو وہ انصار ہیں، وجہ کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو محروم کرنے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو انصار کے سردار تھے، انصار کی طرف سے ترجمانی کرنے آئے تھے، تو آپ نے فرمایا فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سعد، اے سعد آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کیا سوچتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا الا من قومی، میں کیا سوچوں گا، میں بھی تو انہی میں سے ہوں، میں بھی اپنی قوم کا شخص ہوں، میرے بھی دماغ میں ایسی ہی بات آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تمام انصار کو ایک جگہ پر جمع کرو، ان کے دلوں میں جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے میں ان کا جواب دیتا ہوں، سب لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کر دو۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کر دیا، جمع کر کے آپ کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم لوگ جمع ہوئے ہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ وہاں پر گئے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، حمد و ثنا بیان فرمائی، اور پھر کہا یا معشر الانصار مقالۃ بلغتنی عنکم وجدۃ وجدتموها علی فی انفسکم، مجھے ایسا معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں، آپ لوگوں کے دل میں کچھ بات کھٹک رہی ہے، مجھے ایسا معلوم ہوا، ایسا پتہ چلا ہے۔ الم آتکم ذلالا فہداکم اللہ، میرے بات کا جواب دو،
کیا میں تمہارے پاس جس وقت آیا اس وقت تم سب کے سب گمراہی کے راستے پر تھے، تو میرے آنے کے بعد اللہ نے تم کو ہدایت نہیں دی؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ، تم محتاج تھے، میرے آنے کے بعد اللہ نے تم کو مالدار نہیں بنا دیا؟ وَعَدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور تم آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ انصار کے جو دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، تم ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، کیا میرے آنے کے بعد تمہارے دلوں کے اندر محبت داخل نہیں ہو گئی؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، ایسا ہی تو ہوا، آپ کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہمیں نصیب ہوئی۔ آپ نے پہلے ایمان کی نعمت گنائی، پھر اس کے بعد دولت کی نعمت گنائی، اور آپسی محبت، الفت، بھائی چارگی، اس کی نعمت گنائی، اور کہا یہ سب کیسے ہوا ہے؟ میں تمہارے درمیان جب آیا تب یہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا اللہ و رسول امن و افضل، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ تب آپ فرماتے ہیں الا تجیبونی یا معشر الانصار، اب مجھے بتاؤ، مجھے جواب دو۔ لوگوں نے کہا کیا جواب دیں آپ کو، آپ سے ہم کیا کہیں؟ تو آپ نے فرمایا آپ مجھ سے یہ کہو اتیتنا مکذبا فصدقناک ومخذولا فنصرناک وطریدا فآویناک وعائلا فآسیناک، جیسے میں نے تم سے کہا کہ میرے آنے کے بعد تمہارے ساتھ ایسا ایسا ہوا، تم ایمان والے بنے، تم دولت مند بنے، تمہارے درمیان آپسی بھائی چارگی پیدا ہوئی، آپ مجھ سے یہ کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس آئے اس وقت جب دنیا آپ کو جھٹلا رہی تھی، ہم نے آپ کی تصدیق کی، جب لوگوں نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا تھا تب ہم نے آپ کی مدد کی، جب لوگوں نے آپ کو آپ کے گھر سے، آپ کے شہر سے نکالا تھا، جب آپ کو ہم نے ٹھکانہ دیا، اور جب آپ محتاج تھے تو ہم نے آپ کو سہارا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا انصار کے وہ احسانات کا بھی ذکر کر دیا، تم نے بھی میرے اوپر یہ احسانات کیے ہیں، اور پھر کہا اوجدتم یا معشر الانصار فی انفسکم فی لعاعۃ من الدنیا، اتنے اچھے اخلاق والے، اتنے بڑے مقام و مرتبے والے لوگ، اتنا خیر کا کام کرنے والے، معمولی سے مال کی وجہ سے میرے بارے میں کچھ الگ سمجھتے ہو؟ تھوڑا سا مال آپ کو نہیں ملا تو آپ کے دل درمیان میں ایسی باتیں ہونے لگ گئی۔ تعلقت بہا قوما لیسلموا، مجھے پتہ ہے میں نے ان کو کیوں دیا، تمہیں کیوں چھوڑ دیا۔ میں نے ان لوگوں کو اس لیے دیا تاکہ وہ اسلام قبول کریں، تاکہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہیں، وہ ابھی کمزور ہیں۔ وَوَكِّلْتُمْ إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور میں نے تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا کیونکہ مجھے تم پر بھروسہ ہے، مال ملے نہ ملے، پریشانی ہو، مصیبت ہو، خوشحالی ہو، ہر حالت میں تم ایمان پر رہو گے، تمہارے ایمان پر ثابت قدمی ایسی ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ایمان سے باہر نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ ابھی کمزور لوگ ہیں، کچھ نہ ملا تو ہو سکتا ہے، بعض لوگ دولت نہ ملے، پیسہ نہ ملے تو بیمانیاں کرنے لگتے ہیں، غلط صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے اندر کمزوری ہو، اس لیے میں نے مال کے ذریعے ان کو قریب کرنے کی کوشش کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں الا ترضون یا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاة والبعیر، اب سنو اے انصاریو، مجھے بتاؤ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر یہاں سے جائیں؟ وَتَرْجِعُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ رِحَالِكُمْ، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھروں کو جاؤ۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو بکریاں اونٹ لے کر جائیں اور تم اپنے پیارے نبی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ؟ یہ سننا تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
انہیں افسوس ہونے لگا، شرمندگی ہونے لگی۔ وہ چند افراد تھے جن کے ذہن میں یہ باتیں آئی تھی۔ آپ نے جب یہ نصیحت فرمائی، اس کے بعد کہا سنو، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید میں نے تمہارے ساتھ کچھ کام الگ کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ فوالذی نفس محمد بیدی لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار ولو سلک الناس شعبا وسلکت الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار۔ یاد رکھو، مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ دنیا ایک طرف چلی جائے، انصار جس راستے پہ جائیں گے میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ ساری دنیا ایک طرف ہو، انصار ایک طرف ہو، میں انصار کے ساتھ رہوں گا۔ اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار۔ اے اللہ، انصار پر تو رحم فرما، انصار کے بچوں پر رحم فرما، ان کے پوتوں پر رحم فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اب یہاں پر انصار کا حال برا ہو گیا۔ نبی سے جب اتنی محبت کی باتیں، اتنی اپنائیت والی باتیں، اتنی اعتماد والی باتیں انہوں نے سنی، آپے سے رہا نہیں گیا، زار و قطار رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، ان کی داڑیاں تر ہونے لگی، اور انہوں نے کہا رضینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسما وحظا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم کیا ہے، جو فیصلہ کیا ہے، ہمارے حصے میں جو آیا ہے ہم اسی پر راضی ہیں۔ لوگوں کے حصے میں بکریاں اونٹ آئے، ہمارے حصے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمیں اس سے خوشی ہے۔ اور پھر وہاں سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب الگ الگ اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ یہاں پر انصار کا امتحان بھی ہو گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مال کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کا اظہار کر لیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہم نے دوسروں کو دیا آپ کو نہیں دیا، آپ تو ہمارے اپنے ہیں، آپ تو ہمارے اپنے ہیں، ہم نے ان لوگوں کو دیا ہے تاکہ ابھی وہ اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو ملک کا حاکم ہوتا ہے، کچھ ایسے کام کرتا ہے، رعایا کو سمجھ میں نہیں آتا، قوم کو نہیں اندازہ ہوتا کہ ان کے ساتھ ایسا، ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہو سکتا ہے، بعض حکمتیں ہوں۔ اس لیے ہر سنی جانے والی چیز، ہر دکھائی دینے والی چیز میں مخالفت کرنا ضروری نہیں ہے۔ کسی مصلحت کی بنا پر کسی کے ساتھ زیادہ احسان کیا جاتا ہے، اگر ان کی نیت اچھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اور مزید کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے اس واقعے سے کہ مال ایسی چیز ہے کہ اگر کسی انسان کو کہیں پر مال میں خسارہ دکھائی دے، مال سے محرومی نظر آئے، تو آدمی کے دل میں اپنے محبوب سے بھی آہستہ آہستہ شکایتیں ہونے لگتی ہیں۔ جیسے ہر گھر میں ہوتا ہے، اگر بیٹا یہ دیکھتا ہے کہ میرے ابا نے فلاں بھائی کو یہ دیا ہے تو اسے الگ لگتا ہے کہ میرے اس بھائی کو دیا، مجھے نہیں دیا۔ 4 بیٹے ہیں، 4 میں سے ایک کو اتنا دیا اور مجھے کم دیا۔ تو یہ اولاد، یہ باپ بیٹے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، معمولی مال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر خلش پیدا ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ نفرت میں بڑھ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ مال کی وجہ سے رشتے خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے کسی کو زیادہ دیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی مصلحت ہو کہ وہ محتاج ہے، اسے ضرورت ہے، یا وہ شریر ہے، اسے زیادہ دے کر اس کا منہ بند کر دیا جائے۔ تم تو ہمارے اپنے ہو، تمہیں سمجھانے سے تم خود سمجھ جاؤ گے، تمہیں زیادہ مال کی پر تکلیف نہیں ہوگی، تمہارے دل میں میرے لیے محبت ہے، میرے دل میں تمہارے لیے محبت ہے، اور یہ محبت مال کی محتاج نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھی دیا کہ خاندانوں کے درمیان میں بھی اگر باپ ہے، ماں ہے یا بڑا بھائی ہے، اگر مال میں کبھی کسی میں تقسیم میں کمی زیادتی کر دے تو اولاد کو ناراض نہیں ہو جانا چاہیے۔
صبر کر لینا چاہیے۔ مال اس کو دیا ہے تو کیا ہوا، باپ تو میرے پاس ہیں، ماں تو ہمارے پاس ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں آپ سے اتحاد و محبت قائم فرمائے، اور مال کی وجہ سے جو ہمارے درمیان نفرتیں، عداوتیں، اختلافات اور خاندانی جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے، ہمارے درمیان کے اختلافات کو ختم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔